السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ ناظرین، پیش خدمت ہے پروگرام صوت ہادی، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو ہم سب کے لیے دین اور دنیا ہر اعتبار سے منفعت بخش بنائے، اور جو کچھ بھی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ذکر کیا جائے، انہیں سمجھنے اور پھر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا الہ العالمین۔ ناظرین، آج کی اس مجلس میں ہونے والی گفتگو کا موضوع وہ سابقہ حدیث ہے جو ہم نے گزشتہ پروگرام میں شروع کی، اور وقت کی قلت کی بنا پر اس پروگرام تک ہمیں اس کا بقیہ حصہ ملتوی کرنا پڑا۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے اسی حدیث سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے آئندہ احادیث کی طرف آئیں گے، اور جو کچھ بھی اللہ کی توفیق سے ان احادیث میں حج کے فضائل یا احکام یا ان سے متعلقہ دیگر امور ہیں ان پر گفتگو ہوگی۔ میں چاہوں گا کہ حسب معمول آغاز سے پہلے اس باب کا ذکر کر دیا جائے جس باب کے ضمن میں مؤلف رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ تو ہم نے باب کا ذکر کیا تھا، اس کے الفاظ یہ تھے کہ باب ما یباح للمحرم بحج او عمرۃ وما لا یباح و بیان تحریم الطیب علیہ، کہ حج کے ان مسائل میں سے یہ بڑے اہم اور ابتدائی احکامات ہیں کہ محرم کو کون سا لباس پہننا جائز ہے اور کون سا ناجائز، اور اسی طرح وہ زیب و زینت کے لیے کہاں تک لباس کو پہن کر پھر اس میں آیا خوشبو کا استعمال کر سکتا ہے کہ نہیں۔ تو اس ضمن میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی ایک حدیث ہم نے ذکر کی، اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث کا بھی ذکر ہوا۔ حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث وہ ہمارے اب زیر مطالعہ ہے، تو میں چاہوں گا کہ ابتدائی الفاظ بالکل اختصار کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے حدیث کا بقیہ حصہ آپ کے گوش گزار کروں۔ تو حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ مجھے وہ لمحات اگر ممکن ہو سکے کہ جب رحمت للعالمین پر وحی الہی کا نزول ہوتا ہے تو وہ میں کیفیت دیکھ سکوں۔ تو حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنے رفقاء کے ساتھ جعرانہ میں تشریف فرما تھے، تو اس حال میں ایک صاحب آئے اور انہوں نے آ کر احرام کی صورت میں یا احرام کے بارے میں کچھ سوالات بھی کیے۔ ایک سوال یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا کیا خیال ہے، کیا ایک شخص عمرہ کے لیے احرام باندھتا ہے تو وہ اس طرح احرام باندھتا ہے کہ وہ خوشبو سے بھی رچا بسا ہوتا ہے احرام یا اس کے کپڑے یا چادریں،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا کچھ گھڑی کچھ دیر، تو وحی کی کیفیت شروع ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ فرمایا، تو وہ آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی کیفیت کو ملاحظہ کیا۔ تو اس حال میں کہ یہاں جو الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ فجاء یعلا وعلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثوب قد اذل بہ۔ یعلا بن امیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تاکہ میں وہ کیفیت جو وحی کی اس کا نظارہ کر سکوں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک کپڑا تھا جو اوڑے ہوئے تھے، اور جس کپڑے کے آپ اندر تشریف فرما تھے، گویا کہ وہ کپڑا ایسا تھا کہ جس نے آپ کے پورے جسم کو ڈھکا ہوا تھا۔ تو اس کے ساتھ ہی فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ، اپنا سر مبارک بھی اسی چادر یا جو بڑا کپڑا تھا اس کے اندر آپ نے داخل کیا۔ فَإِذَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمر الوجہ وَهُوَ يَغِطُّ، کہ روح مبارک رحمۃ للعالمین کے اس حال میں انتہائی سرخ تھے۔ سرخی جو ہے وہ آپ کے چہرہ انور پر ہر طرف بہت زیادہ مقدار میں نظر آئی، اور اس کے ساتھ ہی آپ پر ایسے جیسے کوئی نیند کی سی کیفیت طاری ہوتی ہے، اور نیند کی حالت میں بسا اوقات آدمی خراٹے لیتا ہے، گہری جب نیند ہو تو اس قسم کی بھی کچھ آواز سنائی دے رہی تھی۔ احمرار الوجہ کا معنی ہوتا ہے کہ چہرے کا سرخ ہو جانا، اور یہاں ہی محمر الوجہ رحمۃ للعالمین کا چہرہ انتہائی سرخ ہوا۔ وَيَغِطُّ، اور اسی طرح کا معنی ہے غطّا یغِطُّ، اور غطّا یا غطّو دونوں طرح آتا ہے، ناصر ینصر اور ضرب یضرب۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اغط شیء، کسی شخص نے کسی چیز کو یعنی ڈھانپ لیا یا غرق کر دیا پانی میں، یا پانی میں ڈبو دیا۔ تو اس طرح غطّا یا غطّو جب آتا ہے تو اس کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ جب اب اس کے ساتھ اونٹ کا فاعل آئے غطّ الابل، تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ اونٹ نے بلبلانا شروع کیا۔ اور اسی طرح اگر غطّ الرجل بالنوم، یا اس طرح کا معنی کیا جائے تو اس کا معنی ہوگا کہ آدمی جو ہے وہ اپنی گہری نیند میں خراٹے لینے لگا۔ تو الفاظ یہاں ہیں کہ وَهُوَ يَغِطُّ، اس حال میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ تھا اور آپ اس نیند کی کیفیت سے دوچار خراٹوں کی آواز میں یا اس کیفیت میں آپ تھے۔ ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ، تو اس کے بعد جب یہ حالت چھٹ گئی، ختم ہوئی، آپ اس نارمل حالت میں آئے، اس وحی کی کیفیت سے نکل کر، تو فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ آپ کو معمول تھا اللہ کی طرف سے جو پیغام آتا، جسے ڈیوائن میسج کہتے ہیں، قرآن حکیم کا نزول ہوتا یا کوئی اور وحی کی کیفیت میں فرشتہ آ کر میسج دیتا، تو رحمت للعالمین کاتبین وحی کو ارشاد فرماتے کہ آپ یہ آیت مبارکہ فلاں آیت میں لکھ لیجئے، یا آپ وہ حکم الہی صحابہ کو سنا دیتے اللہ کے حکم کے مطابق۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ سائل کہاں ہے، این الذی سأل عن العمرہ، جس نے عمرہ کے بارے میں جو شخص احرام باندھے ہوئے ہو اور اس کے احرام میں خوشبو لگی ہو، اس بارے میں پوچھ رہا تھا۔ تو فأتی برجل، اس آدمی کو خبر دی گئی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ فقال اغسل الطیب الذی بک 3 مرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سوال کا جواب
اس وقت آپ نے دیا جب آپ اس وحی کی کیفیت سے نکلے اور آپ اصل حالت میں آئے۔ اور فرمایا کہ وہ خوشبو جو کہ کپڑے میں رچی بسی ہوئی ہے اس کو 3 مرتبہ دھو لیجئے، اور اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ وَانزِعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ، اور پھر وہ جو جبہ ہے اس کو اتار دیجئے۔ یعنی جبہ ظاہر ہے کہ وہ تھا جو کہ سلا ہوا، جو کہ پہنا جاتا تھا کپڑوں پر، وہ سلے ہوئے ہوں یا ان سلے ہوں، تو وہ جبہ وہ بھی اتار دیجئے، اور وہ جو خوشبو لگی ہوئی ہے اس کو 3 بار دھو لیجئے۔ اور پھر فرمایا کہ وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجَّتِكَ، اور اسی طرح یہی حکم جو ہے حج کا جیسے ہے اسی طرح عمرہ کا حکم ہے، اس سلسلے میں جو کہ احرام سے متعلقہ احکامات ہیں، کہ جس طرح کا احرام یا اس کے کپڑے حج میں ایک محرم پہنتا ہے یا اوڑھتا ہے، استعمال میں لاتا ہے، اسی طرح عمرے کے لیے بھی وہی احرام ہوگا۔ رحمۃ للعالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ حدیث کے یہ آخری الفاظ تھے۔ ناظرین، میں چاہوں گا کہ اس حدیث میں جو ہمیں فوائد حاصل ہوئے ہیں ان کا میں اختصار سے ایک بار پھر اعادہ کرتا چلوں۔ خاص طور پر یہ جو آخری الفاظ ہیں، ان الفاظ سے اور انہی الفاظ سے ہی جو مؤلف رحمہ اللہ نے باب ذکر کیا ان کے الفاظ کے ساتھ مطابقت قائم ہوتی ہے کہ کپڑا جو ہے وہ احرام میں کیسا ہو، اور اس کے ساتھ جو خوشبو لگی ہے اس کا شرعی حکم کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا۔ ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی حکم فرماتے دین کے بارے میں یا جو شرعی احکامات سے متعلقہ مسائل ہوتے تھے، تو آپ اس وقت تک کوئی جواب نہیں فرماتے تھے جب تک اللہ کی طرف سے کوئی حکم آپ پر نازل نہیں ہو جاتا یا آپ کو اس حکم کے بارے میں اطلاع نہ دی جاتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان معاملات میں مکمل طور پر وحی الہی کے متبع تھے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے ان اتبع الا ما یوحی الیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے سوال میں جو حدیث میں آتا ہے فساقہ تھا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ساعتاً، ایک گھڑی یا کچھ وقت آپ نے سکوت فرمایا، گویا یہ انتظار تھا کہ شاید اللہ کی طرف سے اس کا کوئی جواب آئے اور وہ سائل کو جواب میں دوں جو اللہ کی منشاء اور مراد ہے۔ تو معلوم ہوا کہ شرعی اور دینی احکامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں وحی الہی کے تابع تھے اور وحی کی مطابقت فرماتے تھے۔ دوسری بات یہ واضح ہوئی کہ یہاں وحی کی 2 بڑی صورتیں ہیں، ایک وحی جلی ہے اور ایک وحی خفی ہے۔ وحی جلی سے مراد جیسا کہ قرآن حکیم جو کہ ہمارے پاس موجود ہے، اور وحی خفی وہ ہے کہ جو قرآن حکیم کے علاوہ رحمۃ للعالمین کو جو مسائل دین کے احکامات جبریل الامین آ کر یا خواب کے ذریعے یا جو بھی وحی کی کیفیات تھیں ان کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ پہنچائی جاتی، تو وہی خفی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ واقعہ قرآن حکیم میں موجود نہیں جو یہاں حدیث میں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب اور یہ آپ کا جو فرمان ہے یہ بالکل صحیح حدیث صحیحین میں موجود ہے، قرآن میں موجود نہیں، لہذا یہ وحی خفی کی ایک کیفیت ہے، اور وحی خفی جو ہے وہ بھی حجت میں دین کے اندر قرآن ہی کی طرح ہے۔ تیسری بات یہ واضح ہوئی کہ محرم کے لیے کوئی بھی چیز جو سلی ہوئی ہو، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ جبہ جو ہے وہ اتار دے، تو احرام کی حالت میں اس کو سلی ہوئی چیز کو اگر موجود ہے ان سلی تو اس کو پہننا جائز نہیں، درست نہیں ہے۔ ایک اور بات وہ یہ ثابت ہوئی
کہ احرام کی حالت میں خوشبو خواہ وہ کتنی بھی مقدار میں ہو یا جس طرح کی خوشبو بھی ہو یا جس قبیل کی بھی ہو، وہ خوشبو جو ہے یا خوشبودار کوئی چیز احرام کی حالت میں اس کو استعمال میں لانا یہ بھی درست اور جائز نہیں۔ یہ بھی ناظرین معلوم ہوتا ہے کہ جو تعبدی امور ہیں جن کا تعلق عبادات سے ہوتا ہے، ان عبادات کی ضروری نہیں کہ ایک جو مسلمان مکلف ہے مومن اس کو ہر مسئلے کی حکمت یا اس کے پیچھے جو اصل سبب ہے یا وجہ ہے وہ بھی معلوم ہو جائے یا ہو سکے، یہ ضروری نہیں۔ تعبدی امور اللہ کا حکم ہوتے ہیں اور بسا اوقات غیر معقولۃ المعنی، یعنی انسان کی عام عقل کی کسوٹی پہ وہ پورے نہیں اترتے، ان کو اسی لیے بجایا لا جاتا ہے، اسی لیے ان پر عمل کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کا حکم ہے، ان کی کوئی وجہ ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے۔ تو عام حالات میں آپ جیسا کہ سمجھتے ہیں اور معلوم ہے کہ خوشبو کا استعمال بلکہ عبادات میں یہ ایک مستحسن اور مرغوب چیز ہے۔ انبیاء اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طاہرہ ہے، آپ کو خوشبو بڑی پسند تھی، لیکن آپ دیکھیے کہ احرام کی حالت میں اس خوشبو سے منع کیا گیا ہے کہ اس کا استعمال درست اور جائز نہیں۔ تو بہرحال یہ حدیث اور اس سے متعلقہ کچھ فوائد تھے وہ میں جو چاہ رہا تھا کہ ذکر کر دیے جائیں۔ آتے ہیں مؤلف رحمہ اللہ نے کتاب الحج کے ہی سلسلے میں اب ایک اور باب ذکر کیا ہے، اور اس باب کے ضمن میں بھی احادیث ذکر کی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہم باب کے الفاظ ذکر کرنے کے بعد وہ احادیث کے الفاظ بھی ذکر کریں گے۔ میں چاہوں گا کہ سر دست باب کے جو مختصر الفاظ ہیں وہ ذکر کرتا چلوں۔ باب مواقیت الحج والعمرہ، حج اور عمرہ کے میقات۔ اس سلسلے میں یہ بھی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جس کا تعلق حج اور عمرہ کرنے والے شخص سے ہے، اور اس کے بارے میں بھی جاننا سمجھنا مکمل طور پر یہ بہت ضروری ہے کہ کہیں اس میں کوئی خطا یا غلطی نہ ہو، اور حج یا عمرہ جیسی جو عبادت ہے اس میں کوئی نقص وعدے نہ ہو۔ تو اب اس باب کے ضمن میں مؤلف رحمہ اللہ نے جو حدیث ذکر کی ہے وہ 734 نمبر ہے ہمارے پاس، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد، خاص شاگرد اور آپ کے جو کزن تھے، چچا زاد بھائی، وہ راوی ہیں اس حدیث کے۔ انشاءاللہ ہم اس حدیث کو اللہ کی توفیق سے آئندہ پروگرام میں ذکر کریں گے۔ سر دست دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اللہ اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔